تو روکنے کے 3 درجے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ کہ اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو۔ مثلا خاندان کا ایک سربراہ ہے، اس کو خاندان میں بڑا مانتے ہیں، اس کی بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خاندان میں پائی جانے والی برائیاں جس میں خاندان کے لوگ مبتلا ہیں، وہ روک سکتا تھا ان کو، لیکن نہیں روک رہا ہے۔ فرمایا یہ ترک فرض میں داخل ہے، یعنی فرض کو چھوڑنے میں داخل ہے، یہ فرض کے چھوڑنے کے گناہ میں داخل ہے۔ یہ کیوں؟ اس کو اللہ نے خاندان کا سربراہ بنایا تھا، طاقت دی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے روکا نہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، معاشرے کی جو معززین ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک وقار، ایک عزت، ایک احترام ہوتا ہے۔ اب جب معاشرے میں ہونے والی برائیوں میں وہ بھی ساتھ میں مبتلا ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جہاں ان کی پکڑ ہوگی ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان کی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ یہ اس برائی کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا، یہ سوچ کر کہ کیا کرے، خاندان کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو ٹوکوں گا، روکوں گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ برا مان لے گا۔ فرمایا اگر یہ سوچ کر کہ خاندان والے، برادری والے، اگر میں ان کو روکتا ہوں، یعنی شادی بیاہ کی رسومات ہیں، آپ آج دیکھیے کتنی رسومات ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں، رقص ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کا، کیونکہ شروع میں تو ہماری شادیوں میں اتنی برائیاں نہیں تھیں، اتنے منکرات نہیں تھے، رسومات نہیں تھی، لیکن جب ہم نے ان تھوڑی سی برائیوں کو نہیں روکا، ہوتے ہوتے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو یہ رسومات ہمارے شادی بیاہ کے اندر آتی گئیں، اور آج حال یہ ہے کہ الامان الحفیظ۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، جب انسان شروع سے کسی چیز کے اسٹینڈ لیتا ہے تو وہ برائی رک جاتی ہے۔ اگر شروع میں چھوڑ دے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے، آگے چل کر وہی معمولی بات بڑی ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے کیا حال ہے۔ تو اگر یہ سوچ کر وہ نہیں روکے گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور اس کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کم سمجھ رہا ہے، اور دوسرے کے دل آزاری کو زیادہ درجہ دے رہا ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لوگوں کا دل ٹوٹنے دو، ہاں جو تمہارا انداز بیاں ہو، جو قرآن کریم نے بتایا، شریعت مطہرہ نے بتایا، نرمی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ ان کو سمجھاؤ۔ جب اس طرح تم سمجھاؤ گے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹنے دو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھو۔ آپ نے سنا ہوگا ایک فیضی شاعر تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ نے ان کو علم بھی بہت اونچا دیا تھا، قرآن پاک کی تفسیر غیر منقوط اس نے لکھی ہے، بغیر نقطوں کے، کتنا علم ہوگا۔ ایک دن یہ خط بنوا رہے تھے، فیضی شاعر بھی تھے، ان کے پاس سے ایک اللہ والے گزرے بزرگ، انہوں نے جب دیکھا کہ فیضی خط بنا رہا ہے، جیسے ہم بھی بنواتے ہیں خط، شریعت میں یعنی داڑھی جو ہے یہ شاعر اسلام میں، شاعر اسلام میں سے ہے، تو وہ خط بنا رہا تھا، یعنی داڑھی کٹوا رہا تھا۔ کٹوانا اور منڈوانا ایک ہی حکم ہے۔ بہرحال جب فیضی کو دیکھا اس نے کہا، آغا ریشمی تراشی، آپ داڑھی کٹوا رہے ہو؟ فیضی شاعر تھا، اس نے فوراً کہا، بھلے دلے کس نمی خراشم تراشم، ہاں میں داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں۔ ان بزرگ نے جواب دیا، دراصل ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عالم ہو، آپ جاننے والے ہو، آپ کو پتہ ہے
दाढ़ी शायर इस्लाम में से है, एक मुश्त का रखना वाजिब है, इसके बावजूद आप काट रहे हो। तो बुजुर्ग ने अभी आगे जवाब दिया, वले वले दिले रसूलुल्लाह मी खराशम मी तराशम। हाँ, आप किसी की दिल आजारी नहीं कर रहे हो, किसी आम आदमी की, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तोड़ रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तोड़ रहे हो। तो पता चला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के आगे, हाँ, शरीयत ने मुझे और आपको हुक्म दिया है, यानी बुराई से रोकने का तरीका बताया है। पहला दर्जा यह है कि हाथ से रोको। हाथ से रोकने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा सिक्का चल रहा है, तुम्हारी बात मानी जा रही है, और तुम अगर उनको मार कर भी रोक सकते हो और तुम्हारी बात का वो बुरा नहीं मानते हैं, किसी फितने का अंदेशा नहीं है, तो उस वक्त मार कर भी उनको रोको। हाँ, अगर इससे फितने का अंदेशा है तो जुबान से रोको। लेकिन बुराई का ये दूसरा दर्जा, जुबान से रोकने का तरीका बताया कि नरमी से। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ भेजा, अल्लाह को मालूम था। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह मियाँ नहीं जानते थे कि फिरौन जैसा जाबिर और जालिम शख्स दुनिया में कोई नहीं है। इसके बावजूद, और अल्लाह को मालूम नहीं था कि वो हिदायत पाने वाला नहीं है, हिदायत उसकी मुकद्दर में नहीं है। इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज रहे हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज रहे हैं, और साथ साथ तलकीन ये कर रहे हैं, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उससे जो बात करना बहुत नरमी के साथ, बहुत नरमी के साथ। क्या पता तुम्हारी इस नरम गुफ्तगू से वो हिदायत पर आ जाए। यानी इस पता था कि वो हिदायत पाने वाला नहीं है और सबसे बड़ा जालिम है। और फरमाया कि इस दौर में फिरौन जैसा जालिम तो कोई नहीं है, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा मुस्लिह भी कोई नहीं है, इस्लाह करने वाले। जब उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम नरमी से बात करना, तो आज मुझे और आपको भी, यानी आज हम जो दावत और तबलीग कर रहे हैं, यानी दूसरों को वाज कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम भी अपने उस अंदाज़े तबलीग में वो लहजा इख्तियार करें, वो तरीका इख्तियार करें जो आका नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया है। तो इसलिए मेरे ईमान वाले बुजुर्गों, जुबान से रोकना है, इस बात की परवाह न करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम को तबाह करते हैं, हलाक करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उस कौम में जो लोग यानी नेक लोग होते हैं और वो बुराइयों से नहीं रोकते, हाँ, जो लोग बुराइयों से रोकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका काम बात को पहुंचा देना है, हमारी जिम्मेदारी। आज सवाल ये पैदा होता है, लोग मानते नहीं है, इतनी तबलीग हो रही है, इतनी दावत दी जा रही है, नसीहतें हो रही हैं, उसके बावजूद लोग मानते नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं, तुम्हारा काम मनवाना नहीं है, मेरा और आपका काम बात पहुंचाना है। मनवाना अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के हाथ में है, हमें अपनी बात को पहुंचाना है। अल्लाह अपने पैगंबर से फरमा रहे हैं कि आपका काम बात को पहुंचा देना है। अब माने ना माने ये उनका काम है, मनवाना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। मेरा और आपका काम बात पहुंचाना है। हाँ, अगर हम मुनकरात को रोकेंगे, जैसा कि कुरान पाक में एक वाक़या जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का, उस कौम में नेक लोग थे, उनको जब नसीहत कर रहे थे तो चंद लोगों ने, दूसरों ने कहा, लिमा ताइज़ूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कि आप इस कौम को क्यों नसीहत कर रहे हो, इस कौम को क्यों दावत दे रहे हो, जिस कौम का अल्लाह ने, जिस कौम को हलाक करने का, बर्बाद करने का अल्लाह ने फैसला कर लिया है। आप इनको क्यों, और सख्त अजाब का फैसला किया है, इनको क्यों आप नसीहत करते हो, क्यों नसीहत करते हो? उन नसीहत करने वालों ने, उन दाई लोगों ने, उस दावत और तबलीग करने वालों ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या कहा कि हम इसलिए दावत दे रहे हैं, कल जब मेरी और आपकी अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह हमसे पूछेंगे, तुम्हारे सामने बुराइयां हो रही थी, एक कौम बुराइयों में मुब्तला थी, गुनाहों में मुब्तला थी, उस कौम का नौजवान बुराइयों में मुब्तला था, मुनकरात में मुब्तला था,
تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس جواب احساس دے، اس احساس کا اس جواب کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے پوچھیں گے. یہ جواب دہی کا احساس ہمارے دل میں جو آ رہا ہے، بس اس غرض سے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں. اگر اللہ نے پوچھا ہم کہہ دیں گے اللہ میاں ہم نے دعوت دی تھی، ہم نے ان تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا جس لت میں تم مبتلا ہو یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گی، تمہاری زندگی تباہ ہو جائیں گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. ہم نے اپنا پیغام، آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اپنا کام پورا کر دیا تھا. اب آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام تھا. ہاں، اس وجہ سے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تاکہ اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے. جب اس نیت سے میں اور آپ دعوت دیں گے، برائیوں میں مبتلا لوگوں کو روکیں گے، تو کل اگر اللہ ہم سے پوچھیں گے تو کم سے کم ہم اتنا تو کہہ سکیں گے اللہ میاں ہم نے ان کو بتایا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. اگر ہم چپکے سے آنکھیں بند کر لیں، ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان ہمارے سامنے تباہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے اگر کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، اس کے لیے ہم نے کوئی اگر کمیٹی نہیں بنائی اور آج ہی ان برائیوں کے لیے کچھ سدے باب نہیں کیا، تو آگے چل کر دن بدن برائیاں پھیل رہی ہیں. ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ آ رہا ہے. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، یہ سوچیں گے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، تو میرے ایمان والے بزرگوں پھر وہی بات ہوگی، پھر سکینہ السنی میں کیسے جہاں ہم عبادت گزار ہیں. نماز دیکھیے، میں نے عید کے موقع پر بھی آپ سے عرض کیا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیت کا زمانہ عطا فرمایا تھا. اس میں بس ایک چیز جو مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے، اس رمضان المبارک میں گیا گزرا ایمان والا بھی کتنا ہی کم درجے کا ایمان والا ہو، جب بھی اس کو ذرا سا یعنی روزے کے متعلق شک ہوتا تھا کہ کہیں میرا روزہ ضائع تو نہیں ہو گیا، فوراً علماء کی طرف رجوع کرتا تھا. آپ یعنی اگر الٹی آ گئی، فوراً مفتیان کرام کی طرف، علماء کی طرف رجوع، کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا. یعنی احساس تھا کم سے کم درجے والے ایمان والے کو بھی یہ احساس تھا کہ میرا روزہ تو نہیں ضائع ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کھٹک، یہ احساس جو رمضان المبارک میں تمہارے اندر پیدا ہوا تھا، یعنی تم گناہ نہیں کر رہے تھے، غیبت نہیں کر رہے تھے، بدلگائی نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ روزہ ہے. اللہ میاں دیکھ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی توجہ ادھر ہی مرکوز کرا رہے ہیں کہ جس طرح میں رمضان میں آپ کے قریب تھا، اب بھی قریب ہوں. جیسے کھٹک اور احساس تمہیں رمضان میں تھا، تھوڑی سی بات پر تمہیں احساس ہوتا تھا کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، یہی احساس رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. اگر ہماری نماز چھوٹ رہی ہے تو احساس ہو کہ کہیں اللہ اس پر مجھے پکڑ نہ لے. اگر جو کام میں کر رہا ہوں آیا یہ کام اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اگر پسند ہے تو کرو، اگر ناپسند ہے تو رک جاؤ. یہ احساس ہونا چاہیے مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے اندر. یہی چیز مجھ سے اور آپ سے اللہ کو مطلوب ہے کہ جیسے رمضان میں یہ احساس اور کھٹک تھی کم سے کم درجے والے ایمان والے کو بھی رمضان کے بعد بھی ایسی ہونی چاہیے. پورا سال تمہارا ایسا ہی گزرنا چاہیے، نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.